اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے قاعدہ نمبر 13 جو ہے مد کے بارے میں. کسی بھی حروف پر جب مد لگ جاتا ہے تو اس کو زیادہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. جیسے کہ لاسٹ ویڈیوز میں ہم نے پڑھا ہے کہ جب کسی بھی حروف کو الف واو یا یا کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کو تھوڑا کھینچا جاتا ہے. جیسے کہ با الف زبر با. تو اسی طریقے سے جب کسی حروف پر مد آ جاتا ہے تو اس کو زیادہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. مد دو طرح کے ہوتے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیے یہ بڑی مد ہے اور یہاں پر یہ چھوٹی مد ہے. تو یہاں پر ہم ایسے پڑھیں گے حمزہ زبر آ, الف مد زبر آ. یہاں پر آپ ایک چیز اور نوٹ کیجئے کہ الف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہیں آتی ہے, جیسے زبر زیر پیش, دو زبر دو زیر دو پیش یا جزم, کیونکہ اگر الف کے اوپر ایسی کوئی حرکت آئے گی تو وہ الف نہیں رہے گا بلکہ وہ حمزہ بن جائے گا. لیکن مد ایک ایسی حرکت ہے جو الف کے اوپر بھی آتی ہے اور اس کے باوجود الف الف ہی رہتا ہے. جیسے کہ یہاں پر الف مد زبر آ. اب یہاں پر دیکھیے با کھڑا مد زبر با. یہاں پر آپ ایک چیز اور نوٹ کیجئے کہ مد کسی بھی حروف پر ایسے ہی نہیں آتا ہے بلکہ کسی نہ کسی حرکت کے ساتھ مل کر کے آتا ہے. تو جیسے کہ یہاں پر مد آیا ہے کھڑا زبر کے ساتھ مل کر, اگلے والے حروف میں مد آیا ہے کھڑے زبر کے ساتھ مل کر, یہاں پر مد آیا ہے جزم کے ساتھ مل کر. تو مد کسی نہ کسی حرکت کے ساتھ مل کر کے آتا ہے اور اس حرکت کو کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. با کھڑا مد زبر با, یا الف کھڑا مد زبر یا کھڑا مد زیر یی, واو یا مد زیر وی, حمزہ دو پیش ان وی ان, صاد الف مد زبر صا, حمزہ دو زیر ان صا ان, ہا الٹا پیش مد ہو, ہا کھڑا زیر مد ہی, ضاد واو مد پیش زو, حمزہ زبر ا زو ا, لام الف مد زبر لا, حمزہ دو زبر ان لا ان, حمزہ یا مد زیر ای, حمزہ دو پیش ان, کاف الف مد زبر کا, حمزہ دو زیر ان کا ان, سین زبر سا, واو الف مد زبر وا, حمزہ دو پیش ان سوا ان, جیم الف مد زبر جا, حمزہ تا زبر ات جا ات, با زبر با, نون یا مد زیر نی بنی, حمزہ سین زیر اس, را الف مد زبر را, حمزہ یا زیر ای, لام زبر ل اسرائیل بنی اسرائیل, میم الف مد زبر ما, حمزہ زبر ا ما ا, حا زبر حا, دال الف مد زبر دا, حمزہ زیر ای, قاف زبر قا حدائق, قاف الف زبر قا, لام واو پیش لو قالو, واو زبر و, را زیر ری, سا زبر سا, ہا الٹا پیش ہو ورثہ ہو, با زبر با, لام الف مد زبر لا, حمزہ دو پیش ان بلا ان, یا کھڑا مد زبر یا, حمزہ کھڑا زبر آ, دال زبر دا, میم پیش مو, یا آدمو, لام زبر لا, ہا الٹا پیش ہو لہو, لام زیر لی, یا زبر یا, سین واو مد پیش سو, حمزہ الٹا پیش او لیسو او, حمزہ غین زبر اغ, را قاف زبر رق, نون الف زبر نا اغرقنا, فا یا مد زیر فی, حمزہ واو زبر او, لام الف زبر لا, دال زیر دی, کاف میم پیش کم فی اولادکم, حمزہ با زبر اب, نون الف مد زبر نا, حمزہ زبر ا, کاف میم پیش کم ابناءکم, با زیر بی, میم الف مد زبر ما, حمزہ نون پیش ان, زا زیر زی, لام زبر لا, بما انزل, حمزہ زیر ای, لام یا زبر لی, کاف زبر کا الیکا, واو زبر و, میم الف مد زبر ما وما,
حمزہ نون پیش ان، زا زیر زی، لام زبر لا، انزل، میم نون زیر من، قاف با زبر قب، لام زیر لی، کاف زبر کا، قبلی کا، یا کھڑا زبر یا، با زبر با، نون یا مد زیر نی، یا بنی، حمزہ سین زیر اس، را الف مد زبر را، حمزہ یا زیر ای، لام زبر لا، اسرائیل، ہا کھڑا مد زبر ہا، حمزہ پیش او، لام الف مد زبر لا، حمزہ زیر ای، ہا اولائی، با زبر با، نون یا مد زیر نی، بنی، حمزہ سین زیر اس، را الف مد زبر را، حمزہ یا زیر ای، لام زبر لا، اسرائیل، فا زبر فا، جیم زبر جا، زا الف مد زبر زا، حمزہ پیش او، ہا الٹا پیش ہو، فجزاؤہ، حمزہ زیر ای، لام کھڑا مد زبر لا، الا، حمزہ ہا زبر اہ، لام زیر لی، ہا کھڑا زیر ہی، اہلہی، با زبر با، طا الف مد زبر طا، حمزہ زیر ای، نون پیش نو، ہا الف زبر ہا، بطائنہا، حمزہ زیر ای، زال الف زبر زا، زا لام پیش زل، زا زیر زی، لام زبر لا، تا زیر تی، اذا زلزلتی، حمزہ لام زبر ال، حمزہ را زبر ار، صاد پیش زو، الارض، اس کو ہم پچھلے حروف سے ملا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، تا لام زیر تل، حمزہ را زبر ار، زواد پیش زو، تل ارض، زا لام زیر زل، زا الف زبر زا، زلزا، لام زبر لا، ہا الف زبر ہا، زلزالہا، واو زبر وا، حمزہ خوا زبر اخ، را زبر را، جیم زبر جا، تا زیر تی، و اخرجتی، یہ اس کو ہم ملا کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں، تا لام زیر تل، حمزہ را زبر ار، زواد پیش زو، تل ارز، حمزہ صاد زبر اس، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، ہا الف زبر ہا، اثقالہا، واو زبر و، قاف الف زبر قا، لام لام زبر لل، حمزہ نون زیر ان، سین الف زبر سا، نون پیش نو، قال الانسان، میم الف زبر ما، لام زبر لا، ہا الف زبر ہا، ما لہا، یا وا زبر یو، میم زبر ما، حمزہ زیر ای، زال دو زیر زن، یومئذن۔ اس قاعدہ نمبر 13 میں آپ کو دو چیزیں سمجھنی ہیں، ایک تو یہ کہ مد جس حروف پر بھی لگ جاتا ہے اس کو زیادہ کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، اور دوسری یہ کہ الف کے علاوہ مد کسی بھی حروف پر خالی نہیں آتا ہے بلکہ کسی نہ کسی حرکت کے ساتھ یا جزم کے ساتھ مل کر کے ہی آتا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اس کی پریکٹس کیجئے۔ اس کو ہم ملا کر کے ایسے پڑھیں گے، فی اولادکم ابناءکم بما انزل الیک وما انزل من قبلک یا بنی اسرائیل هؤلاء بنی اسرائیل فجزاؤه إلى أهله بطائنها إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ۔ تو اس طریقے سے آپ اس کی پریکٹس کرنے کے ساتھ ساتھ ہی اس کو ملا کر کے پڑھنے کی بھی پریکٹس کیجئے، کیونکہ اب آپ اس قابل ہو چکے ہیں کہ آپ قرآن پاک کو پڑھ سکتے ہیں، اور قرآن پاک میں اس طریقے سے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ سو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم پڑھیں گے قاعدہ نمبر 14 جو ہے تشدید کے بارے میں، جس حروف پر بھی تشدید لگ جاتی ہے اس کو ڈبل پڑھا جاتا ہے۔